رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کبھی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے۔ پہلے دیکھیں دنیا کے معاملے میں ہم کتنی غیرت دکھاتے ہیں، ہمارا اپنا کوئی مہمان آ رہا ہو تو کیا ہم اس کو گھر سے ایسے ہی بغیر کھائے بھی رخصت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ رب کا مہمان آ رہا ہے، خیال کرنا، اس کو ناراض نہ کرنا۔ اور اس کی جو خوراک ہے، ہمارا کوئی مہمان آتا ہے نا، اس کے لیے ہم کہتے ہیں فلاں چیز لاؤ، فلاں لاؤ۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے اگر کوئی بہت ہی بڑا مہمان ہو تو اس کی پھر خواہش دیکھی جاتی ہے کہ کس چیز کو پسند کرتا ہے، وہ اس کے سامنے رکھی جاتی ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہمارے دنیا میں؟ یہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے ہمارے پاس، ابھی سے یہ ذہن بناؤ کہ اس مہمان کو کیا کیا چیزیں پسند ہے، تاکہ میں وہ سب چیزیں اس کو دوں، اور یہ جائے تو اس کو کسی چیز کی کمی نہ۔ اور اس کی جو خوراک ہے، یہ جو اللہ کا مہمان بن کے آ رہا ہے رمضان، اس کی جو خوراک ہے بڑی آسان ہے، کوئی پیسہ آپ کا نہیں لگے گا، کوئی آپ کو لاکھوں میں اور ہزاروں میں چیز خریدنی اس کے لیے نہیں پڑے گی۔ بہت آسان ہے اس کو راضی کرنا، بہت آسان ہے۔ سادگی، انتہائی سادہ مہمان ہے، سادگی پسند کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ اس کو درود شریف کی تسبیح دو، اس کو نماز کی شکل میں خوراک دو، اس کو نفلوں کی شکل میں خوراک دو، اس کو قرآن کی تلاوت کی شکل میں خوراک دو، اور اس کو صدقہ اور زکوٰۃ کی شکل میں اس کو یہ اس کے مہمان نوازی ہے۔ یہ ہم سب نے کرنی۔ اب یہ کوئی مشکل مہمان نوازی، اور یقین جانیے ہم اس کو جتنا دیں گے یہ 10 گنا ہمیں لٹائے گا، 10 گنا ہمیں لٹائے گا، 10 گنا ہمیں واپس دے گا، اس سے بلکہ 70 گنا۔ فرمایا کہ رمضان میں ایک نفل 70 کے نفل کے برابر ہو جاتا ہے، ایک فرض 70 درجے کے فرض میں ہو جاتا ہے۔ نفل فرض کے درجوں میں اللہ کر دیتا ہے، اور فرضوں کو اللہ 70 درجوں میں کر دیتا ہے۔ یہ رمضان کی برکت کے یہ مہمان آ رہا ہے، تو جو مہمان گھر میں آئے اور ساتھ کچھ لے کے بھی آئے تو اس مہمان کی پھر زیادہ عزت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اس نے مجھ پہ احسان کیا ہے، یہ میرے گھر خالی ہاتھ نہیں آیا، تو لہٰذا میرے گھر سے بھی یہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ ہم شادیوں میں جاتے ہیں تو جو شادیوں میں بڑا نوٹ دے کے جاتا ہے، دیکھتے نہیں ہے کہ اب یہ رواج ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن کرتے ہیں لوگ، پھر اس کی شادی میں اس سے بڑے نوٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اب یہ رمضان جو آ رہا ہے یہ خالی ہاتھ نہیں آ رہا ہے، یہ اپنے ساتھ رحمت لا رہا ہے، برکت لا رہا ہے، عافیت لا رہا ہے، قبولیت لا رہا ہے، اور سب سے بڑا فیصلہ رب کی رضا لے کے آ رہا ہے، جنت لے کے آ رہا ہے، آپ کے بخشش کا سامان لے کے آ رہا ہے۔ یہ اتنا کچھ لا رہا ہے، اتنا کچھ لا رہا ہے کہ آپ گھر میں نہیں سنبھال سکو گے۔ یہ رمضان خالی ہاتھ نہیں آئے گا، یہ جو مہمان آ رہا ہے یہ خالی ہاتھ نہیں آئے گا، یہ بہت کچھ لے کے آ رہا ہے۔ پھر یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ میں اپنے مہمان، اگر میرے گھر میں مہمان آئے اور اتنی کچھ چیزیں میرے لیے لے کے آئے، میرے بچوں کے لیے لے کے آئے، تو کیا میں اس کو خالی ہاتھ رخصت کرتا ہوں؟ نہیں کرتا ہوں۔ رب کے طرف سے جو مہمان ہمارا بن کے آ رہا ہے یہ میرے لیے بخشش لا رہا ہے، رحمت لا رہا ہے، برکتیں لا رہا ہے۔ خیال کرنا کہیں آپ اس کو خالی ہاتھ نہ لٹانا، ورنہ یہ ناراض ہو جائے گا، یہ ناراض ہو جائے گا۔ لہٰذا اس رمضان کو ہم نے ناراض نہیں کرنا ہے، اس رمضان کو ہم نے، ہماری جان چلی جائے۔ دیکھیں ہم ایک نعرہ تو لگاتے ہیں نا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو آپ پیاس قبول کر لو، بھوک قبول کر لو، تھوڑی سی تنگی قبول کر لو، موت تو آخری درجے کی قربانی ہے نا۔ یہ چھوٹے موٹے قربانیاں تو دو، شاید اسے بھی بخشش کا۔ اصل تو رب کو راضی کرنا ہے، اصل تو اپنے آپ کو مٹانا نہیں ہے، اصل تو اپنے آپ کو ختم نہیں کرنا ہے، اصل چیز تو رب کی رضا تلاش کرنی کہ رب راضی۔ جب وہ کہتے ہیں کہ جب ایک بندہ گڑ سے مرتا ہے تو زہر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب گڑ کھا کے ایک بندہ مر جاتا ہے، آپ کی بدنامی بھی نہیں ہوگی، تو زہر دے کے اس کو اب مارنا اور اپنی بدنامی ضرور کرنی ہے۔ جب اللہ پیاس پہ راضی ہو جاتا ہے، جب اللہ بھوک پہ راضی ہو جاتا ہے، تو اپنے آپ کو مار کے کیوں راضی کرنا ہے؟ یہ چھوٹے موٹے معاملوں پہ راضی کر لو۔ تو لہٰذا یہ رمضان ہمارے پاس آ رہا ہے اور بڑی برکتیں لے کے رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ایک بندے کو رمضان کا روزہ افطار کروا دے، کسی بھی بندے کو رمضان کا روزہ افطار کروا دے، تو فرمایا کہ اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہو۔ ایک تو اس کو اللہ، کسی کو روزہ افطار کروا دیا آپ نے، تو سب سے بڑا جو ہے اس پہ آپ کو اجر کیا ملے گا؟ وہ یہ ہوگا کہ آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائے گی، ایک۔ اور دوسرا
آگ سے خلاصی ہو جائے گی. وہ آگ قبر کی ہو، وہ آگ آخرت کی ہو، وہ آپ کو نہیں چھوئے گی. اور وہ دنیا کی آگ بھی ہے، قرض میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں، یہ بھی تو آگ ہے نا. آپ یہ بھی نیت کر لیا کرے. کسی کو بھی روزہ افطار کروانا ہے، افطار کروانے کے بعد اللہ سے کہنا ہے اللہ تیرے حبیب نے فرمایا تھا کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آگ سے خلاصی مل جاتی ہے. میرے مولا میں قرض کی آگ میں ڈوبا ہوا ہوں، میں پریشانیوں کی آگ میں ڈوبا ہوا ہوں، میں بے روزگاری کی آگ میں ڈوبا ہوا ہوں، میں بیماریوں کی آگ میں ڈوبا ہوا ہوں. میرے مولا میری یہ تمام بیماریاں، یہ تمام آگ مجھ سے آج دور کر دے. اور انشاءاللہ اللہ کرے گا. ایک بات بتاؤں کہ جس عمل سے لامحدود زندگی بنتی ہے، کیا اس عمل سے یہ محدود زندگی نہیں بن سکتی؟ 60-70 سالہ زندگی میں سکون نہیں آ سکتا ہے؟ جس عمل سے لامحدود زندگی آپ کی ہمیشہ کی پرسکون بن جائے گی، یہ چھوٹی موٹی تو خود بن جائے گی، یہ چھوٹی زندگی. اچھا اب آپ کہو گے کہ کسی کو آج کے دور میں کسی کو روزہ افطار کروانے کے لیے تھوڑا کم سے بھی خرچہ کرو تو 500 روپے تو ہونے چاہیے جیب میں. نہیں، یہ کام آپ 5 روپے میں بھی کر سکتے ہیں. کسی بھی دکان سے کہنا ایک کھجور مجھے دے دے بھائی، ایک کھجور لے لو، 5 روپے اس کو دے دو. وہ کھجور آ کے کسی کو کہہ رہا ہے اس میں روزہ افطار کر لینا، ایک کھجور. فرمایا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں تو ہر شخص اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ ہم ایک بندے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، اس کو قسم قسم کے پھل لا کے رکھے. یہ چیزیں تو ہم غربت کا زمانہ تھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر یہ ثواب موقوف نہیں ہے. یہ ثواب تو اللہ جل شانہ کوئی ایک کھجور سے افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، یہ تو اس پہ بھی اللہ عطا کر دیتا ہے. اب بتائیں، رمضان غریب کے لیے بھی جنت لے کے آ رہا ہے اور امیر کے لیے بھی لے کے. اب یہ کام غریب کے لیے کرنا کوئی مشکل ہے؟ پانی تو عام مل جاتا ہے، پانی تو عام مل جاتا ہے. پانی کی نعمت تو اللہ نے پاکستان میں بے بہا پیدا کی ہے. کہیں سے پانی کا گلاس بھر کے کسی روزہ دار کے آگے رکھ لو، آپ کو اجر مل جائے گا، آپ کو اجر مل جائے گا. آپ دیکھیے سب سے سستا عمل رمضان کا، ابھی تو نوافل، درود شریف، قرآن کے ختم، رات کی عبادت، یہ تو بات کا مسئلہ ہے نا. سب سے آسان عمل ایک کھجور کھلانے پہ آپ کو جنت مل رہی ہے. اور بتائیں، جہنم سے خلاصی ہو رہی ہے، گناہ معاف ہو رہے ہیں. سب سے چھوٹے. اب یہ عمل کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. نیت کر لے انشاءاللہ ہم اپنے کمائی میں 1 2 3 4 10 گھروں میں راشن دیں گے رمضان میں. ان گھروں میں دیں گے جو عیالدار ہے، مانگنے والے نہیں ہے. ہر مانگنے والے کو ہر مانگنے والے کو نہ دیا کرو. ہر مانگنے والا غریب نہیں ہوتا ہے. جو غریب ہوتے ہیں وہ ہم تلاش نہیں کرتے ہیں، اور جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ ہمیں غریب نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو ہر مانگنے والا غریب نہیں ہے. اس لیے تو ایسے گھر تلاش کرو، ایسے گھر. ایک بندے کو میں جانتا ہوں، بہت پرانی بات ہے، مجھے کہنے لگا، اس وقت میں ڈیفینس میں ہوتا تھا وہاں، وہ مجھے کہنے لگا کہ میں نے اتنا راشن جمع کیا ہوا ہے، اتنا راشن جمع کیا ہوا ہے کہ 6-7 ماہ بلکہ سال تک مجھے اب دکان سے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. اور روزہ ایک بھی نہیں رکھتا تھا، ایک روزہ بھی اس نے نہیں رکھا. اب ایسے لوگوں کو راشن جا رہا ہے، اور جو مستحق ہے وہ محروم ہو رہے ہیں. جنہوں نے روزے رکھنے ہیں، جن کو ضرورت ہے، وہ محروم ہو رہے ہیں. ان کو تلاش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ان کو تلاش کرنا. آپ 1 کلو کھجور کے پیکٹ بنا کے دے دو، 1 کلو ہی دے دو، آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ. اور اگر ایک بندہ 30 کھجوروں کا پیکٹ بنا کے دے دے تو 30 روزے گویا اس نے افطار کروا. 30 بندوں کو دے دے تو گویا پورے رمضان میں ہر دن اس کے لیے بخشش کا سامان ہو رہا ہو، ہر دن اس کے لیے بخشش. اور فرمایا کہ ایک بہت جو ہے اس میں بہت بڑا انعام ہو. ویسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ کہو جنت میں ایک درخت لگے گا، لیکن رمضان کے اندر اللہ کے ذکر کرنے سے کیا ملتا ہے؟ فرمایا جنت میں ایک محل ملتا ہے. ایک دفعہ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، آپ کو جنت کا محل مل گیا. آپ نے کہا سبحان اللہ، آپ کو جنت کا محل مل گیا. اور وہ عام محل نہیں ہوگا دنیا والا، اس کی وہ جو محل ہوگا وہ کچھ اور ہی ہوگا. سنیے ذرا حدیث شریف میں کیا آتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو بندہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور چپ چاپ رہتا ہے، چپ چاپ کا مطلب ہے کہ لا یعنی فضول کی باتیں اس میں نہیں کرتا ہے، چپ چاپ رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا ہے کہ یہ چیز کرنی ہے اس کو کروں گا، یہ کام نہیں کرنا ہے اس کو نہیں کرنا ہے. رمضان میں ٹی وی نہیں دیکھنا ہے، موبائل پہ غلط چیزیں نہیں دیکھنی ہے،
گانے نہیں سننے ہیں، کیوں یہ حرام ہے، یہ روزے کو نقصان پہنچاتی، لہٰذا اب میں نے نہیں کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا، میں کیسا عاشق رسول ہوں کہ میرے نبی تو مجھے روک رہے اور میں کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر عشق رسول کہاں گیا؟ اس کے بعد پھر غلامی رسول کہاں گئی؟ یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، اپنے دل کو بس ایک تسلی دے رہے ہو۔ نہیں، عشق کا اور اطاعت کا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کے نبی کا حکم آئے تو آپ کیا کرتے ہیں اس وقت۔ تو فرمایا کہ اس کے حالات اور کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں ہم ٹی وی اس لیے دیکھتے تاکہ ٹائم پاس ہو جائے، ٹائم پاس کرنے کے لیے بے حیائی دیکھ رہے ہیں، اور حدیث میں اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ کوئی بے حیائی کا کام وہ بندہ نہیں کرتا ہے، اور فرمایا رمضان ختم ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ ہر سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ پر جنت میں اس کے لیے سبز زمرد کا مکان بنتا ہے، زمرد کا مکان بنتا ہے۔ کتنی مہنگی اور اعلیٰ ترین چیز ہے، وہ آپ کے مکان بنانے میں لگایا جاتا ہے۔ اور فرمایا اس کے اندر سرخ یاقوت، اور اس کے اندر ایک خولدار، اچھا سرخ یاقوت بھی ہوتا ہے، پھر اس کے اندر ایک خولدار موتی کا خیمہ ہوگا، خولدار موتی کا خیمہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ جس میں خوش نما آنکھوں والی حور ہوگی۔ اچھا اس بندے کی قسمت میں ہم کتنا ناز کریں گے کہ اس کو ڈیفینس میں اعلیٰ ترین بنگلہ ملے، پھر اس کے اندر اس کو تیار شدہ بیوی بھی ملے، فرما بردار بیوی، نیک بیوی، تو وہ کتنا خوشی منائے گا اپنی قسمت۔ اللہ کہہ رہے میں خالی گھر نہیں دوں گا تمہیں، گھر والی بھی دوں گا، گھر کے اندر گھر والی دوں گا، گھر کے اندر خوش نما حور دوں گا، ایسے حور دوں گا کہ اگر وہ اپنی انگلی سورج کے آگے کر دے تو سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، اس کی روشنی سے سارا عالم روشن ہو جائے گا۔ فرمایا اگر وہ اپنے دوپٹے کا ایک کونا دنیا میں یوں لہرا دے، سارے دنیا کے بدبو ختم، دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے گی۔ فرمایا اگر وہ 7 سمندروں میں، کڑوے سمندروں میں ایک مرتبہ اپنا تھوک ڈالے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ اور اس حور نے 70 جوڑے پہنے ہوں گے، ایک نہیں 70، اور آپ کو خریدنے نہیں پڑیں گے، یہ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ 70 جوڑے انہوں نے پہنے ہوں گے، اور فرمایا اس 70 جوڑوں کے اندر اس کا جسم نظر آ رہا ہوگا، کتنا خوبصورت جسم ہوگا، اس کا دل نظر آ رہا ہوگا، اس کے دل میں آپ کے لیے محبت کتنی ہے وہ محبت نظر آ رہی ہوگی، وہ کتنی آپ سے محبت کرتی ہے، کتنی آپ کو چاہتی ہے وہ نظر آ رہی ہوگی۔ اللہ ایسا حور، ایسی حور اللہ جنت میں اس بندے کو عطا کرے گا جو بندہ، اور اچھا گھر بھی عطا کرے گا، مکان بھی عطا کرے گا، جو بندہ رمضان میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے یا سبحان اللہ کا ذکر کرے۔ اب بتاؤ کتنے حوریں چاہیے؟ جتنے چاہیے کرتے ہو۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ اتنے گھر کے بندہ کیا کرے، کرائے پہ دے گا؟ میں کہا وہ عبدالآباد زندگی ہے، عبدالآباد زندگی ہے۔ دنیا میں ہم ایک گھر میں رہتے ہوئے تنگ ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ کوئی بال ٹاؤن میں، گارڈن ٹاؤن میں کہیں رہ رہا ہو، وہ کہتے ہیں اس کی چاہت ہوتی میں ڈیفینس میں چلا جاؤں۔ تو آپ کے گھر ایک جگہ نہیں ہوں گے، مختلف ہوں گے، کبھی اس گھر میں چلے جانا، کبھی اس گھر میں چلے جانا، ہزاروں بیویاں ہوں گی، ہزاروں غلام ہوں گے، آپ کے نوکر چاکر ہوں گے، آپ کے تو بڑی ادنا جنتی، جو سب سے کم ترین درجے کا جنتی ہوگا، جو سب سے آخر میں جہنم سے نکل کے جہنم کو تالا لگا دیا جائے گا، اس جنتی کو کتنی جنت ملے گی؟ فرمایا اس دنیا جتنی 10 دنیا اور لے آؤ تو یہ سب سے کم ترین جنتی کو اتنی جگہ دنیا جنت میں ملے گی۔ تو پھر جو اعلیٰ جنتی ہوگا اس کے کیا نظارے ہوں گے، وہاں کیا نظام ہوگا؟ بڑھاپا نہیں ہوگا، ہمیشہ کی جوانی ہوگی، بیماری نہیں ہوگی، ہمیشہ کی صحت ہوگی، وہاں تو مزے ہی مزے ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہاں جو تمہارے دل کی چاہت ہوگی وہ پوری ہوگی اور تم ہمیشہ وہاں رہو گے، وہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ اللہ اکبر، نکالے نہیں جاؤ گے۔ تو پھر جتنے مرضی آپ مکان بنا لو، بس بڑا آسان کام ہے، کہو سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، جتنا کہتے جاؤ گے، بس فارغ بیٹھنے سے، ادھر ادھر فضول باتیں کرنے سے اپنے مکان بنانا شروع کر دے آج کے بعد، اور انشاءاللہ یہ ملیں گے، ضرور ملیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا، فرمایا کہ اس میں ایک خولدار موتی کا خیمہ جس میں خوش نما آنکھوں والی حور ہوگی اور سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہوں گے۔ اللہ، سونے کے کنگن اس نے پہنے ہوں گے جن میں سرخ یاقوت کا جڑاؤ کیا ہوگا،
زمین اس سے منور ہوتی ہوگی، اللہ ایسی حور عطا کریں گے، ایسا گھر عطا کریں گے، صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ۔ اچھا، جو درود شریف پڑھے، جو قرآن کی تلاوت کرے، جو زکوٰۃ صدقہ خیرات رمضان میں دے، جو غریبوں کو راشن دے، جو غریبوں کو روزے افطار کروائے، اس کا کیا عالم ہوگا، اس کا کیا عالم ہوگا، اس کو کیا مقام ملے گا۔ تو انشاءاللہ یہ جو رمضان آ رہا ہے، یقین جانی اس رمضان کی ہم نے قدر کر لی ہے، ہم نے دل سے اس کو سلام، یہ آتے ہی ہم اس کو سلام کریں گے، اور ہمارے پہلے روزے سے لے کر 30ویں روزے تک کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے یہ مہمان ناراض ہو جائے، کوئی ایسا کام نہیں کریں گے۔ 30 دن تو غلامی رسول کر کے دکھا دو۔ چلو آج کے بعد یہ کہہ دے اپنے نفس سے کہ میں نے 30 دن یا تو مر جاؤں گا یا غلامی رسول میں کامیاب ہو کے اپنے آپ کو دکھاؤں گا، کریں گے نا؟ اللہ ان باتوں میں توفیق عطا فرمائے۔